رات کی تاریکی اکبر ولا کے لمبے کوریڈور میں خاموشی بکھیر رہی تھی۔ ہر شے ساکت تھی، جیسے کوئی گہری سازش اپنی تکمیل کی منتظر ہو۔ ہانیہ کو اسٹور روم میں داخل ہوئے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ پیچھے سے دروازہ چپکے سے بند کر دیا گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر کچھ سمجھنے سے پہلے ہی باہر سے تالا لگنے کی آواز سنائی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکی، مگر ہینڈل ہلانے پر احساس ہوا کہ دروازہ لاک ہو چکا ہے۔ خوف نے اس کی سانسیں بے ترتیب کر دی۔ وہ دروازہ پیٹنے لگی، کوئی ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اچانک قدموں کی بھاری آوازیں قریب آتی محسوس ہوئیں۔ باہر سے کسی نے دروازہ کھولا اور دھکیل دیا۔ سلمان اندر داخل ہوا اور اگلے ہی لمحے دروازہ پیچھے سے دوبارہ بند ہو گیا۔ ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کچی گلیوں میں دوپہر کی دھوپ دہک رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی مہک، دور کہیں بھینسوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی مدھم آواز اور گھروں کے باہر بیٹھی عورتوں کی سرگوشیاں، سب کچھ ایک جانی پہچانی دنیا کا حصہ تھا۔ ہانیہ ننگے پیر چل رہی تھی، پاؤں پر مٹی کی تہہ جم چکی تھی۔ ہاتھوں میں ایک بوسیدہ کتاب تھی جسے وہ سینے سے لگائے آگے بڑھ رہی تھی۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ کسی نے چھیڑنے کے انداز میں کہا، دیکھو تو نوکر کی بیٹی شہر جا رہی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں، دل جیسے کہیں اندر دھنستا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد یہ مٹی، یہ گلیاں، یہ چہرے، سب کچھ پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتی تھی کہ اب وہ کسی اور دنیا میں قدم رکھنے جا رہی ہے، جہاں اس کے وجود کی شاید کوئی وقت ہی نہ ہو۔ سامنے کھڑی بڑی سی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ملازم نے روکھے لہجے میں کہا، بیٹھو۔ ہانیہ نے آخری بار گاؤں کو دیکھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہیں پلی بڑی تھی، یہیں اس نے اپنی شناخت ڈھونڈی تھی، مگر اب یہ سب ماضی تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انجن کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی آگے نکل گئی اور پیچھے رہ گئی وہ کچی زمین جہاں وہ کبھی بے فکری سے دوڑا کرتی تھی۔ راستے پر خاموشی تھی۔ ہانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہر موڑ کے ساتھ منظر بدل رہا تھا۔ گاؤں کی چھوٹی سی کائنات پیچھے رہ گئی اور سامنے چمکتے شیشوں والی عمارتیں آتی گئیں۔ گاڑی جب ایک بڑی سی عمارت اکبر ولا کے سامنے رکی تو اس نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا۔ اونچی دیواریں، بھاری گیٹ، اندر روشنیوں کا ہالہ، جیسے کسی دوسری دنیا میں داخل ہو رہی ہو۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ چلو۔ ہانیہ کے قدموں میں لرزش تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ سامنے ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم، قیمتی فانوس، دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں، صوفے ایسے جیسے محل کے ہوں۔ سامنے اکبر خاں بیٹھا تھا، سگار کے دھوئیں میں لپٹا، آنکھوں میں گہری چمک۔ آؤ بیٹی۔ ہانیہ نے سر جھکایا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اکبر خان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ رکا، پھر دھیرے دھیرے سے مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا، جیسے کوئی شفقت دکھا رہا ہو۔ کیسی ہو؟ تمہارے والد بہت اچھے آدمی تھے۔ ہانیہ کی نظریں زمین پر جمی تھیں، آواز جیسے حلق میں ہی دب گئی ہو۔ جی وہ ٹھیک تھے۔ اکبر خان نے دوسرے ملازم کو اشارہ کیا، اسے نوکروں کے کمرے میں لے جاؤ اور کام سمجھا دو۔ ہانیہ کے وجود میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ کیا کہتی کہ وہ یہاں نوکرانی نہیں بنی تھی، کہ وہ کسی اور مقام کی حقدار تھی، مگر کون سنتا۔ اسی لمحے قریب ہی ایک صوفے پر سلمان بیٹھا تھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں بے نیازی، انگلیاں موبائل کی اسکرین پر چلتی ہوئیں، جیسے یہ سب اس کے لیے بے معنی ہو۔ ہانیہ نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں، شاید وہ اسے دیکھے، مگر سلمان کے لیے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ کسی اور دنیا میں مگن، کسی اور کہانی میں مصروف۔ ہانیہ کے دل میں کچھ اور ٹوٹ گیا۔ دن گزرتے گئے اور ہانیہ کی حقیقت وہی رہی، ایک نوکرانی۔ صبح سے شام تک کام، زبیدہ بیگم کی سخت نظریں، ملازموں کے تانے اور سلمان کی مکمل بے توجہی۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب سلمان نے پہلی بار اس پہ نظریں جمائیں، اور اس نظر میں نہ تو حیرت تھی اور نہ پہچان، بس ایک سختی تھی، جیسے وہ اس کے وجود سے چڑھتا ہو۔ یہ اس دن ہوا جب زبیدہ بیگم نے اسے سلمان کے کمرے کی صفائی کے لیے بھیجا۔ ہانیہ جھجک رہی تھی، مگر انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھول کر اندر قدم رکھا۔ سامنے بکھری ہوئی چیزیں،
بیڈ پر پڑے میز پر سگریٹ کے خالی پیکٹ، جم کے دستانے، سب کچھ بہتر تھے۔ وہ خاموشی سے صفائی کرنے لگی، مگر جیسے ہی وہ الماری کے قریب پہنچی، باتھ روم کا دروازہ چرچرا کر کھلا اور سلمان باہر نکلا۔ تم؟ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا، ہاتھ سے کپڑے گر گئے، وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ سلمان ننگے پیر، سر پر تولیہ لپیٹے، حیرت سے اس سے گھور رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ نے گھبرا کر کہا۔ صفائی کے لیے آئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ… چپ، سلمان نے سختی سے کہا، یہ میرا کمرہ ہے، آئندہ اگر اجازت کے بغیر داخل ہوئی تو برداشت نہیں کروں گا۔ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اس نے تیزی سے چیزیں سمیٹی اور دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ سلمان نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کے بڑبڑایا، یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ چلاک لگتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سلمان نے اسے دیکھا تھا اور اسے نظر میں نفرت تھی۔ یہ نفرت، یہ سرد مہری بس ایک آغاز تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ دنوں بعد یہی ہانیہ اس کی زندگی میں طوفان لے کر آئے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اسے اسی لڑکی سے شادی کے لیے مجبور کیا جائے گا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی جسے آج وہ کمتر سمجھتا تھا، دراصل اس گھر کی سب سے قیمتی حقیقت تھی۔ اکبر ولا میں ہر چیز اپنی جگہ پر سجی ہوئی تھی، مگر ہانیہ کی زندگی ہمیشہ بکھری رہی۔ وہ صبح سے شام تک کام میں جوتی رہتی، زبیدہ بیگم کی تیز نظریں اس پر ہر وقت جمی رہتی، ملازموں کے درمیان بھی اسے ہمیشہ ایک کمتر سمجھا جاتا، مگر اس سب سے بڑھ کر سلمان کی بے رحمی تھی، جو ہر دن اس پر کسی نہ کسی طرح اپنی حقارت ظاہر کر دیتا۔ سلمان کی نظر میں ہانیہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بس ایک نوکرانی جو ان کے گھر کے کام کاج کے لیے موجود تھی۔ وہ اس سے کسی طرح بھی نرمی برتنے کا روادار نہ تھا، اور ہانیہ نے بھی دل سخت کر لیا تھا کہ اسے یہاں بس خاموشی سے دن گزارنے ہیں، مگر خاموشی بھی ہمیشہ سب کچھ سہنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور کچھ باتیں انسان کے دل میں ایسی چپتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زخم بن جاتی ہیں۔ اس دن اکبر ولا کی بڑی بیٹھک میں سلمان صوفے پر بڑا جمع تھا، اس کے برابر ایک لڑکی بیٹھی تھی، نفاست سے تیار، خوشبو میں بسی ہوئی، لمبے بالوں کو انگلیوں سے بل دے رہی تھی۔ یہ نور تھی، سلمان کی یونیورسٹی کی دوست، جسے وہ پسند کرتا تھا۔ ہانیہ نے نظر چرائی، مگر سلمان کی آواز نے اسے روک لیا۔ کافی لے کر آؤ جلدی۔ ہانیہ کے قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دل میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ سلمان ہمیشہ اس سے اس لہجے میں کیوں بات کرتا ہے، جیسے وہ اس گھر کی ایک اہم ملازمہ ہو، جیسے وہ کسی اور دنیا کا انسان ہو اور وہ کسی اور دنیا کی۔ مگر پھر بھی اس نے ہر احساس کو دبا دیا اور چپ چاپ کافی تیار کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد ہانیہ ٹرے اٹھائے واپس آئی۔ نور نے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیتے ہوئے سلمان کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھا، پھر نظریں ہانیہ پر ٹکا کر آہستہ سے بولی، ویسے سلمان، تم نے نوکرانی تو بہت خوبصورت رکھی ہے، ذرا بچ کے رہنا، کہیں تمہیں ہی نہ پسند کر بیٹھے۔ ہانیہ کے ہاتھ کپ رکھنے کے بعد وہیں رک گئے، اس کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ ہاں ہاں ہاں، سلمان نے کہکا لگایا، میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے نور، میرے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی ہیں، اور شاید یہ بیچاری بھی مجھے کسی شہزادے سے کم نہ سمجھتی ہو۔ ہانیہ کی نظریں زمین میں دھنس گئیں، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ خاموشی سے مڑی اور واپس جانے لگی، مگر اندر ایک جنگ جاری تھی۔ یہ وہی سلیمان تھا جو اسے حقیر سمجھتا تھا، جو سمجھتا تھا کہ وہ ایک ان پڑھ اور نا سمجھ لڑکی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہانیہ اس کے تصور سے زیادہ عقل مند تھی۔ وہ ایک عام ملازمہ نہیں تھی، وہ BA کے امتحانات دے کر یہاں پر آئی تھی، اور اس کی شخصیت صرف کام تک محدود نہیں تھی، مگر سلمان نے کبھی یہ جاننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہانیہ کا دل جلنے لگا، وہ جانتی تھی کہ سلمان اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، مگر آج جو کچھ سنا تھا وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے کبھی اسے پوری طرح دیکھنے کی زحمت نہیں کی، مگر پھر بھی اس کے متعلق گمان کر رہا تھا، اسے کسی عام سی نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ کچن میں آتے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسو پونچھ لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں کسی کو اس کی آنسوؤں سے فرق نہیں پڑنے والا، مگر اس دن کچھ بدل چکا تھا۔ ہانیہ نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید یہ ذلت برداشت نہیں کرے گی۔ وہ کسی کی نظر میں کمتر نہیں تھی، اور ایک دن آئے گا جب سلمان کو یہ ماننا پڑے گا کہ جسے وہ ایک عام سی ملازمت سمجھ رہا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کی تاریکی اکبر ولا کے لمبے کوریڈور میں خاموشی بکھیر رہی تھی۔
ہر شے ساکت تھی، جیسے کوئی گہری سازش اپنی تکمیل کی منتظر ہو۔ ہانیہ کو اسٹور روم میں داخل ہوئے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ پیچھے سے دروازہ چپکے سے بند کر دیا گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر کچھ سمجھنے سے پہلے ہی باہر سے تالا لگنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکی، مگر ہینڈل ہلانے پر احساس ہوا کہ دروازہ لاک ہو چکا ہے۔ خوف نے اس کی سانسیں بے ترتیب کر دی۔ وہ دروازہ پیٹنے لگی، کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔ مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، اچانک قدموں کی بھاری آوازیں قریب آتی محسوس ہوئیں۔ باہر سے کسی نے دروازہ کھولا اور دھکیل دیا۔ سلمان اندر داخل ہوا اور اگلے ہی لمحے دروازہ پیچھے سے دوبارہ بند ہو گیا۔ ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ سلمان نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، پیشانی پر تیور چڑھ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہانیہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ مجھے نہیں معلوم، میں بس کاغذات لینے آئی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ سلمان کا صبر جواب دینے لگا، یہ سب تمہارا نیا ڈرامہ ہے۔ میرے کمرے میں آنا، میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا کافی نہیں تھا جو اب یہ نئی چال چلی ہے؟ ہانیہ کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ یہ سب میں نے نہیں کیا، میں خود نہیں جانتی کہ… مگر سلمان نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ چپ رہو، بہت ہو چکا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا، مگر ہینڈل گھما کر رہ گیا۔ باہر سے دروازہ مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا، دروازہ کھولو۔ مگر اگلے ہی لمحے باہر سے شور اٹھنے لگا، ملازموں کی سرگوشیاں۔ زبیدہ بیگم کی بنائی کی کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ اکبر خان اندر آیا، پیچھے ملازمہ کا ہجوم۔ زبیدہ بیگم کا چہرہ حیرت اور غصے کا مکمل امتزاج۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلمان نے غصے سے گھورا، ابا مجھے نہیں معلوم، یہ سب کیا بکواس ہے؟ دروازہ لاک ہو گیا تھا۔ مگر اکبر خان کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ جانتا ہوں، مگر دنیا کیا کہے گی کہ رات کے اس پہر ہمارے بیٹے کو نوکرانی کے ساتھ بند پایا گیا؟ یہ برداشت نہیں ہوگا۔ ہانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر زبیدہ بیگم نے ایک جھوٹی سنجیدگی کے ساتھ آنکھیں بند کی، جیسے اپنی عزت بچانے کا سوچ رہی ہوں۔ ہم یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتے، مگر اس کا حل بھی نکالنا ہوگا۔ اکبر خان ایک فیصلہ کو نظر سلمان پر ڈالی، تمہیں ہانیہ سے شادی کرنی ہوگی۔ سلمان کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے سر پر ضرب لگا دی ہو۔ کیا؟ وہ ہنسا، جیسے کوئی مذاق سن لیا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا؟ کبھی نہیں۔ مگر اکبر خان کی آواز میں لوہے کی سختی تھی، تو پھر دنیا تمہاری عزت کا تماشا دیکھے گی۔ جو بات ہم چھپانا چاہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہو جائے گی۔ سلمان کے چہرے کی سختی کم ہوئی، اس کی نظر ایک لمحے کے لیے ہانیہ پر گئی، اور پھر جو سر جھکائے لرزتی پلکوں کے ساتھ بے بسی میں کھڑی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی اندر کی حقارت پھر جاگ گئی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا، میری زندگی کے فیصلے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ زبیدہ بیگم نے ایک آخری وار کیا، یہ صرف تمہاری زندگی کی بات نہیں، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، اور تمہیں اب یہ فیصلہ فوراً کرنا ہوگا۔ سلمان کے قدم ایک پل کو ڈگمگائے، جیسے ساری زندگی کی آزادی چھینی جا رہی ہو، جیسے اس پر زبردستی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ خبر پورے شہر میں پھیل جائے گی، اور اگر وہ ہاں کرتا ہے تو ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزارنی ہوگی جسے وہ اپنے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ گردن جھک گئی، مٹھیاں بھینچیں، اور وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ ہانیہ کی سانسیں تھم گئیں، آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، یہ سب ایک سازش تھی، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور سلمان، وہ جانتا تھا کہ یہ نکاح ایک زنجیر بننے والا ہے جسے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ وکیل نے چشمہ درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے اکبر خان کی طرف دیکھا اور میز پر کچھ کاغذات رکھے۔ یہ وصیت کے قانونی نکات ہے، اور آپ کے بھائی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ہانیہ کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تو جائیداد کا آدھا حصہ خیراتی ادارے کو منتقل ہو جائے گا، جبکہ اگر شادی سلمان سے ہوئی تو مکمل جائیداد آپ کے خاندان میں ہی رہے گی۔ یہ شرط ناقابل تبدیل ہے۔ اکبر خان کی مٹھیاں بھیج گئی، پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں ساری زندگی اس دولت پر قبضے کے لیے چالے چلتا رہا، اور اب یہ سب ایک لڑکی کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ وکیل نے کندھے اچکائے، قانون یہی کہتا ہے، آپ چاہیں تو عدالت جا سکتے ہیں، مگر فیصلے میں وقت لگے گا۔ وکیل کے جاتے ہی اکبر خان نے غصے سے سگار میز پر دے مارا۔
یہ لڑکی ہمارے سارے خواب برباد کر سکتی ہے۔ زبیدہ بیگم جو خاموشی سے سب سن رہی تھیں قریب آئیں تو پھر ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ سلمان خود اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اکبر خان نے بھویں سکیڑی، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ زبیدہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اگر ہم حالات ایسے بنا دیں کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہ بچے۔ اکبر نے غور سے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زبیدہ آہستہ سے بولی۔ ہمیں ہانیہ اور سلمان کو ایک ایسی تنہائی میں پکڑوانا ہوگا کہ خاندان کی عزت بچانے کے لیے نکاح ہی واحد راستہ رہ جائے۔ اکبر خان کے چہرے پر دھیرے دھیرے ایک بھیانک چمک ابھرے۔ یہ کام فوراً ہونا چاہیے۔ ہانیہ کے لیے سب ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ نکاح کی رسم پوری ہو چکی تھی، مگر سلمان کا رویہ ایک پل میں بھی نہیں بدلا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور تحقیر کی وہی لکیریں واضح تھیں جو پہلے دن سے تھیں۔ جیسے ہی نکاح کے بعد دونوں کمرے میں آئے، دروازہ بند ہوتے ہی سلمان نے ایک زوردار آواز کے ساتھ کرسی کو ٹھوکر ماری اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بہت شوق تھا تمہیں امیر لڑکے سے شادی کرنے کا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ امیر لڑکے کیا کرتے ہیں۔ سلمان کی آواز کمرے میں گونجی، ہر لفظ میں زہر بھرا تھا۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر سلمان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ آج تمہیں بتاؤں گا وحشی پن کیا ہوتا ہے۔ آج تمہارا ہر ارمان پورا کروں گا تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہے۔ آج مجھ جیسے وحشی کا اچھی طرح نظارہ کر لو۔ میرے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، جہاں سے اب رہائی ممکن نہیں۔ سسک سسک کر تڑپتے ہوئے مر جاؤ گے، مگر ان اونچی کوٹھی کی دیواروں کو کبھی عبور نہیں کر سکو گی جن کی وجہ سے تم نے مجھے پھنسایا ہے۔ سلمان اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ ہانیہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ ہانیہ خوفزدہ ہو کر ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ سلمان نے دروازے پر زور سے مکہ مارا۔ نکلو باہر ہانیہ، میں تمہیں تمہاری حقیقت یاد دلاتا ہوں۔ تم نے چالاکی سے میرے ساتھ یہ نکاح کروا لیا، لیکن یاد رکھو تم میرے لیے کچھ نہیں ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اب اس گھر کی بہو بن گئی ہو۔ تمہاری حیثیت آج بھی وہی ہے جو تھی، ایک نوکرانی۔ ہانیہ اندر کانپ رہی تھی، مگر زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا۔ دروازے کے باہر سلمان کی سانسیں تیز تھیں۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، تم جیسی لڑکیاں بس امیر لڑکوں کو پھنسانے کے خواب دیکھتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اس دن بھی میرے کمرے میں جان بوجھ کر آنے کا بہانہ بنایا تھا تاکہ میری نظر میں آ سکو، مگر افسوس تم نے غلط شخص کو چنا۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر کبھی قبول نہیں کروں گا۔ تم میرے لیے محض ایک سازش کا حصہ ہو، ایک دھوکہ۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ سلمان کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے، وہ بس اپنی نفرت نکال رہا تھا اور شاید وہ ایسا ہمیشہ کرتا رہے گا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر سلمان نے ایک زوردار ٹھوکر دروازے پر ماری۔ سن رہی ہو؟ تم نے سوچا تھا کہ تم اس گھر میں شہزادی بن کے راج کرو گے، مگر میں تمہیں اس گھر کی نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہیں دوں گا۔ تم جو بھی ہو، جیسی بھی آئی ہو، بس اسی حد میں رہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جیسے مزید ایک پل بھی وہاں رکنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ ہانیہ وہیں دروازے کے پیچھے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر اس کی خاموشی میں ایک نئی مضبوطی بھی آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ایک سازش تھی، کہ اسے اور سلمان کو ایک کھیل میں زبردستی دھکیلا گیا تھا، مگر وہ خود کو مظلوم نہیں بننے دے گی، وہ خود کو کسی کی نوکرانی ثابت نہیں ہونے دے گی۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے بحال ہوئیں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور خود سے ایک وعدہ کر لیا، ایک دن آئے گا جب سلمان کو اپنی ہر بات، اپنی ہر تحقیر، اپنی ہر بدتمیزی پر پچھتانا پڑے گا، اور اس دن وہ خود اس سے آنکھ ملا کر کہے گی، اب آپ کو معلوم ہوا کہ اصل میں امیر کون ہوتا ہے۔ ہانیہ نے دروازے کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل زخمی تھا، مگر دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ سلمان کے ہر لفظ نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ یہ اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک زبردستی تھی، ایک سازش جس کا شکار وہ دونوں ہوئے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ سلمان اسے قصوروار سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف سلمان غصے سے کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے والد کے پاس گیا۔ اکبر خان اپنے مخصوص انداز میں کرسی پر بیٹھا سگار سلگھا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم ان کے برابر کھڑی تھی، جیسے پہلے سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے دھوکے سے اس لڑکی کے ساتھ باندھ دیا۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میں اسے اپنی بیوی کے طور پر کبھی قبول نہیں کروں گا۔ سلمان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
اکبر خان نے سگار کے دھوئیں کا چھلا فضا میں چھوڑا۔ بیٹا، اب نکاح ہو چکا ہے اور اس پر بحث کرنا فضول ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، بہتر ہے کہ تم اسے قبول کر لو۔ سلمان بے یقینی سے ہنسا۔ قبول کر لوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گاؤں کی لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ ایک ایسی لڑکی جو ایک نوکر کی بیٹی ہے۔ زبیدہ بیگم نے مداخلت کی۔ بیٹا، اب بات عزت کی ہے، خاندان کا معاملہ ہے۔ اگر تم نے اسے چھوڑا تو دنیا کیا کہے گی؟ سلیمان نے دانت پیسے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں بس اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اکبر خان نے نظر اٹھا کر سلمان کی طرف دیکھا۔ اگر یہی چاہتے ہو تو اسے اتنا ذلیل کرو کہ وہ خود اس گھر سے بھاگ جائے۔ یہ بات سلمان کے دل میں پیوست ہو گئی۔ ہاں، یہی طریقہ تھا۔ اگر وہ ہانیہ کو اتنا تنگ کر دے، اتنی حقارت دے، تو وہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ دے گی۔ اگلے دن ہانیہ صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ ہر وقت کی طرح زبیدہ بیگم کی سخت نظریں اس پر جمی رہتی، مگر آج سب کچھ اور زیادہ تلخ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نکاح کے بعد چیزیں آسان ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو جائیں گی۔ تبھی سلمان کی آواز گونجی۔ ہانیہ! وہ چونک کر پلٹی۔ سلمان ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا، چہرے پر وہی بے نیازی، ہاتھ میں فون گھماتا ہوا۔ میرے جوتے صاف کرو۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ کہا نہیں تھا، سلمان نے سرد لہجے میں کہا۔ اب تم میری نوکرانی ہو جیسے تم پہلے تھی، اور بیوی اس قابل تم ہو نہیں، تو بہتر ہے اپنے اصل مقام پر رہو۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، مگر سلمان کو اس کی خاموشی بھی گوارا نہیں تھی۔ دیر مت کرو، جوتے صاف کرو۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کیں، پھر دھیرے سے آگے بڑھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سلمان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اکبر ولا کے سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے۔ سلمان اپنی دوست نور کے ساتھ بیٹھا تھا، جو اس کی یونیورسٹی کی کلاس فیلو تھی اور ہمیشہ سے سلمان کو پسند کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور وہ شرارت سے سلمان کو چھیڑ رہی تھی۔ ویسے سلمان، تم نے نوکرانی تو بہت خوبصورت رکھی ہے، ذرا بچ کے رہنا، کہیں تمہیں ہی پسند نہ کر بیٹھے۔ نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلمان نے بھی کہکا لگایا۔ میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے نور کہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اور شاید یہ بیچاری بھی مجھے کسی شہزادے سے کم نہ سمجھتی ہو۔ ہانیہ جو کافی رکھنے آئی تھی، یہ الفاظ سنتے ہی ساکت ہو گئی۔ دل جیسے کسی نے چیر کے رکھ دیا۔ یہ وہی سلمان تھا جو سمجھتا تھا کہ وہ ایک عام سی نوکرانی ہے، جو کسی بھی طرح اپنی جگہ بنانے آئی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ BA کے امتحانات دے کر آئی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، باشعور تھی، مگر اس کی حیثیت کو دبایا جا رہا تھا۔ نور نے شرارتی انداز میں سلمان کی طرف دیکھا۔ تو واقعی یہ تمہاری نوکرانی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ سلمان نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، جو خاموشی سے چائے کا کپ رکھنے کے بعد پلٹنے والی تھی۔ یہ تو بس ایک لاچار لڑکی ہے جس کی قسمت میں بس میرے حکم ماننا ہے۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی، دل میں عجیب سا درد بھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ سلمان اس سے نفرت کرتا ہے، مگر اس طرح کسی کے سامنے ذلیل کرنا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے کچن میں چلی گئی، مگر سلمان کو کیا معلوم تھا کہ جسے وہ معمولی سمجھ رہا تھا وہی ایک دن اس کے غرور کو خاک میں ملا دے گی۔ اب یہ کھیل برابر کا تھا۔ اکبر ولا میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر ہانیہ کے دل میں وہ زخم تازہ تھا جو سلمان کے الفاظ نے دیے تھے۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتی رہی کہ یہ شخص خود پر اتنا غرور ہے، جو مجھے ان پڑھ، جاہل اور لالچی سمجھتا ہے، اسے حقیقت کب معلوم ہوگی؟ مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ سلمان حسب معمول ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، فون پر مصروف، اور اس کے سامنے نور بیٹھی ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ زبیدہ بیگم ایک طرف اخبار پڑھ رہی تھیں اور اکبر خان سگار سلگا رہے تھے۔ ہانیہ چپ چاپ چائے سرو کر رہی تھی، مگر آج وہ پرسکون تھی، جیسے دل میں کسی چیز کا بوجھ ختم ہونے والا ہو۔ سلمان، تم نے سنا؟ نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی نے ٹاپرز کی لسٹ جاری کی ہے، کچھ لڑکیوں نے زبردست مارکس لیے ہیں۔ سلمان نے سرسری انداز میں سر ہلایا۔ اچھا ہے، مگر میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں، ہمارے جیسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، عام لوگ، اور خاص کر وہ جو ان پڑھ ہوں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر سلمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، جی بالکل، مگر بعض اوقات عام لوگ بھی کچھ خاص کر جاتے ہیں۔ سلمان نے بے زاری سے سر اٹھایا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ یونیورسٹی کی ٹاپر لسٹ میں میرا بھی نام آیا ہے، میں نے BA میں ٹاپ کیا ہے۔ کمرے میں جیسے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سلمان کا ہاتھ وہیں رک گیا، اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کا امتزاج تھا۔ کیا؟ نور نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی؟
ہانیہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی، میں نے BA مکمل کر لیا ہے اور میں اپنی کلاس میں ٹاپر ہوں۔ سلمان کا دماغ جیسے چند لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ وہی ہانیہ تھی جسے وہ ایک عام، ان پڑھ اور نوکرانی سمجھتا تھا، جسے وہ ہمیشہ کمتر گردانتا تھا، جس پر طنز کرتا تھا کہ وہ کسی امیر لڑکی کو پھنسانا چاہتی ہے۔ یہ مذاق ہے نا؟ ہے نا؟ سلمان کے لہجے میں سختی تھی۔ تم یونیورسٹی میں، اور وہ بھی ٹاپر؟ ہانیہ نے سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نور، جس کے چہرے پر ابھی تک حیرانی تھی، زبیدہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی، کیا یہ سچ ہے؟ زبیدہ بیگم، جو ہمیشہ سے ہانیہ کو کمتر ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی، پہلی بار لاجواب لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سچ ہے، مگر وہ اس سچ کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ سلمان نے بے یقینی سے ایک طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ تمہاری کہانیوں پر یقین کرنا مشکل ہے ہانیہ۔ تم بس ایک عام لڑکی ہو، ایک نوکر کی بیٹی۔ تم یونیورسٹی میں کیسے پڑھ سکتی ہو؟ ہانیہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اپنے والد کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھی، کیونکہ میرے والد چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکوں۔ یہ جائیداد، یہ محل، یہ سب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں کسی کی نوکر نہیں، میں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اور اس کا ثبوت یونیورسٹی کی ٹاپر لسٹ ہے۔ سلمان نے بے یقینی سے سر جھٹکا، مگر اس کے چہرے پر الجھن کے واضح آثار تھے۔ وہ ہمیشہ سے سمجھتا تھا کہ ہانیہ بس ایک عام سی لڑکی ہے جو نوکری کے علاوہ کچھ نہیں جانتی، مگر آج اس نے جو کہا وہ سلمان کے دماغ میں زلزلہ لے آیا تھا۔ نور نے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا۔ تم تو واقعی یونیورسٹی میں تھی؟ ہانیہ نے سر ہلایا۔ جی، اور اب میرا آگے پڑھنے کا ارادہ ہے۔ سلمان نے سخت نظروں سے ہانیہ کو گھورا، جیسے اسے آج پہلی بار حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ بے وقوف، بے بس اور کمزور سمجھتا تھا، مگر آج وہ اس سے ایک قدم آگے کھڑی تھی، سر اٹھا کر، آنکھوں میں ایک عجیب چمک کے ساتھ۔ مگر سلمان، جو ہمیشہ اپنی برتری پر نازا تھا، اسے یہ کیسے قبول ہوتا؟ وہ کھڑا ہوا۔ یہ سب کچھ ایک کہانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ پڑھائی کر لینا بڑی بات نہیں، اصل چیز خاندان اور حیثیت ہوتی ہے، اور تمہاری حیثیت وہی ہے جو آپ کا غرور قبول نہیں کرنا چاہتا، ہانیہ نے نرمی سے کہا۔ لیکن جلد ہی آپ کو یہ ماننا پڑے گا سلمان صاحب۔ سلمان کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور بے چینی کے سائے ابھرنے لگے۔ یہ سب وہم تھا یا حقیقت میں اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا؟ سلمان کے کمرے میں گہری خاموشی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑا سرخ آنکھوں سے ہانیہ کو گھور رہا تھا، جو بے فکری سے اس کے بیڈ پر اس کے کپڑوں میں سو رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ جرت کیسے ہوئی اس کی میرے کپڑے پہننے کی، میری الماری کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت ہانیہ کو جھنجھوڑ کر اٹھائے اور اس کی گستاخی کی سزا دے۔ غصے سے بھڑکتے قدم آگے بڑھے، مگر جیسے ہی ہانیہ کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا، وہ پل بھر کو ٹھٹک گیا۔ وہ بے خبر تھی، نیند کی گہری وادی میں کہیں کھوئی ہوئی تھی، مگر سلمان کا غصہ اتنی آسانی سے پگھلنے والا نہیں تھا۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، معصوم بننے کی کوشش مت کرو ہانیہ۔ وہ زہر آلود لہجے میں بڑبڑایا اور تیزی سے آگے بڑھا، بستر کو جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اسے جگا دیا۔ ہانیہ نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سلمان نے اسے جھنجھوڑا، وہ گھبرا کر اٹھی، آنکھیں بمشکل کھلی۔ کیا ہوا؟ یہ میرا کمرہ ہے، میری چیزیں ہیں، اور تم یہاں میری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سلمان دھاڑا، فوراً نکل جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا، ابھی تک مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سلمان، میں چپ۔ سلمان ایک جھٹکے سے کمبل کھینچا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہانیہ نیند سے ڈگمگائی، قدم لڑکھڑائے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں جا رہی ہے۔ سلمان نے غصے میں دروازہ کھولا، مگر ہانیہ نیند کے خمار میں صحیح سے راستہ نہ دیکھ سکی اور غلط سمت میں قدم بڑھا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ چکی تھی اور توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ سلمان کی آنکھوں کے سامنے جیسے سب کچھ سلو موشن میں ہونے لگا۔ ہانیہ کے پیر خلا میں معلق ہوئے۔ ایک پل کو اس نے سلمان کی طرف بے یقینی سے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا جسم سیڑھیوں سے نیچے لڑکنے لگا۔ ہانیہ! سلمان کی دھاڑ اکبر ولا میں گونج گئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دھک دھک دھک، ہر سیڑھی پر اس کا وجود اچھل رہا تھا، جسم کسی بے جان گڑیا کی طرح گھوم رہا تھا۔ زمین پر ایک زوردار دھچکے کے ساتھ اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ ماتھے سے خون کی ایک لکیر بہتی ہوئی سفید فرش پر جذب ہونے لگی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، سر فرش سے ٹکرایا اور ہر چیز دھندلی ہونے لگی۔ اس کے کانوں میں بس ایک مدھم سی سرگوشی آئی۔
یہ گھر تیرے لیے نہیں، یہ دنیا تیرے لیے نہیں۔ اور پھر سب سیاہ ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیزاری سے بیڈ پر بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی اسے ملازمہ کے شور کی آواز آئی وہ چونک کر باہر نکلا۔ نیچے ہانیہ بے ہوش پڑی تھی، اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا۔ سب ملازم پریشان کھڑے تھے۔ زبیدہ بیگم نے حیرت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے گر گئی یہ لڑکی؟ سلمان کی نظر ہانیہ کے ساکت چہرے پر پڑی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیوں، مگر اس کا دل عجیب سے خوف میں گھر گیا تھا۔ ایک پل کو وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر خود کو روک لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جو اس کی نظر میں کام ملازمہ تھی، مگر آج اسے سال میں دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہلچل مچنے لگی تھی۔ سلمان کا دل زور سے دھڑکا، جیسے کسی نے اس کا اپنا سانس بند کر دیا ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ تیزی سے نیچے بھاگا، کانپتے ہاتھوں سے ہانیہ کے چہرے کو چھوا، مگر وہ بالکل بے جان پڑی تھی۔ ہانیہ، آنکھیں کھولو۔ سلمان کی آواز مدھم ہو گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس کی اپنی بے رحمی آج اس پر بھاری پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ ہانیہ کے ہوش میں آنے تک سلمان کو کچھ ایسا مل چکا تھا جو اس کے پیروں تلے زمین کھینچ سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے والد کے آفس میں تھا، جہاں کچھ پرانی فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ زبیدہ بیگم کی نظروں سے بچتے ہوئے اندر آیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہانیہ کے گرنے کے بعد کسی انجانے خدشے میں مبتلا تھا۔ اچانک پرانی دراز میں پڑے کاغذات پر اس کی نظر پڑی۔ فائل کے کچھ صفحات پر ایک مانوس سا نام لکھا تھا، ہانیہ سعید خان۔ سلمان کے ماتھے پر تیور چڑھ گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جلدی سے کاغذات نکالے اور پڑھنے لگا۔ ہر لفظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ ہانیہ اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ یہ اکبر ولا، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ سب کچھ اس کے باپ کے نہیں، ہانیہ کی ملکیت تھی۔ یہ لڑکی جسے وہ ایک عام ملازمہ سمجھتا تھا، در حقیقت اس خاندان کی اصل وارث تھی۔ سلمان کی سانسیں بے ترتیب ہو گئے۔ اس کے ہاتھوں میں دیے کاغذات لرزنے لگے۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے بڑبڑایا۔ چند گھنٹے بعد ہانیہ کو ہوش آیا۔ وہ بستر پر تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کمزوری اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں، سب سے پہلے نظر سلمان پر پڑی، مگر آج سلمان کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ آج اس کی نظروں میں کچھ اور تھا، حیرت، بے یقینی اور شاید شرمندگی۔ ہانیہ نے بمشکل بولنے کی کوشش کی، مجھے کس نے دھکا دیا تھا؟ سلمان خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں زبیدہ بیگم اور اکبر خان کے مکروہ چہرے گھومنے لگے۔ اسے اچانک وہ رات یاد آئی جب اپنے والد کے کمرے میں آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہانیہ کو اتنا ذلیل کرو کہ وہ خود ہی سب چھوڑ کر چلی جائے۔ اب سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ یہ نکاح، یہ نفرت، یہ حقارت، سب کچھ اس کے والدین کی سازش کا حصہ تھا۔ سلمان نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ اس نے نفرت غلط انسان سے کی تھی۔ ہانیہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سلمان نے اسے باغور دیکھا، مگر الفاظ نہیں نکل سکے۔ وہ جو ہمیشہ اپنی برتری پر فخر کرتا تھا، جو ہمیشہ ہانیہ کو نیچ اور کمتر سمجھتا تھا، آج خود کو سب سے چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ نوکرانی کہتا رہا، مگر حقیقت میں وہی اس گھر کی اصل مالکن تھی۔ ہانیہ نے دھیرے سے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کسی مقصد کے لیے کیا ہے تو آپ غلط ہیں۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں۔ سلمان نے گہری سانس لی۔ کاغذات اس کے ہاتھ میں لرز رہے تھے۔ تمہاری حقیقت مجھ سے چھپائی گئی تھی، جیسے مجھ سے سب کچھ چھپایا جاتا رہا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہ سلمان نہیں تھا جو اسے حقیر سمجھتا تھا۔ یہ وہ سلمان نہیں تھا جو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھتا تھا۔ یہ سلمان وہ تھا جس کی دنیا ابھی ابھی الٹ چکی تھی۔ ہانیہ، سلمان کی آواز مدھم تھی، مگر اس کے لہجے میں پہلی بار نفرت نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ غلط تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ جاننا کافی نہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی غلطی سمجھ چکے ہیں تو پھر ثابت بھی کریں۔ سلمان نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کچھ دبا رہا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ اب کچھ چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سلمان نے آگے بڑھ کر سہارا دینا چاہا، مگر ہانیہ نے سخت لہجے میں کہا، ہاتھ مت لگانا۔ سلمان چونک کر پیچھے ہٹا، جیسے پہلی بار ہانیہ کی آواز میں وہ مضبوطی محسوس کر رہا ہو جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اگر میں چاہوں تو ابھی تمہیں اس گھر سے نکال سکتی ہوں، مگر میں تمہیں وہی تکلیف دینا چاہتی ہوں جو تم نے مجھے دی۔ سلمان کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ یہ وہی کمزور ہانیہ نہیں تھی جو ہمیشہ جھک جاتی تھی، جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی اور سلمان کو پہلی بار خوف محسوس ہوا۔
अगले चंद दिनों में अकबर विला का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। हानिया ने अपने वकील को बुलाया और जायदाद का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अकबर खान और जुबैदा बेगम की तमाम माली मुराद बंद कर दी गई। सलमान के वालिदैन को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी साजिश उनके अपने ही गले पड़ चुकी है। सलमान हर रोज़ ये बदलती हुई हकीकत को देख रहा था, मगर उसका सबसे बड़ा इम्तिहान वो बेनियाजी थी जो हानिया के रवैये में आ चुकी थी। वो अब सलमान को नज़रअंदाज करने लगी थी, जैसे वो इसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। वो वही सलमान था जिसने हमेशा चाहा था कि हानिया उसके सामने झुकी रहे, मगर अब हानिया ने उससे नज़र उठाकर देखना भी छोड़ दिया था। यही वो लम्हा था जब सलमान के दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा। वो हानिया को खोना नहीं चाहता था। सलमान के लिए सब कुछ बदल चुका था, मगर सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसे तकलीफ दे रही थी वो ये थी कि हानिया अब उसकी परवाह नहीं करती थी। वो बार बार खुद से सवाल करने लगा, क्या वो वाकई हानिया से नफरत करता था, या वो अपनी अना में ये समझ ही नहीं पाया कि जो जज्बा उसके दिल में था वो नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत थी। मगर अब वक्त बदल चुका था और शायद बहुत देर हो चुकी थी। अकबर खान और जुबैदा बेगम का अंजाम वही हुआ जो कुदरत ने उनके लिए तय कर रखा था। हानिया ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की, मगर अल्लाह ने खुद उनके जुल्म का हिसाब लिया। अकबर खान की सारी बिजनेस डील्स एक एक करके फेल हो गए। उसके करीबी लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। एक दिन अचानक एक फ्रॉड केस में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो जो हमेशा खुद को सबसे ज़्यादा चालाक समझता था, आज जेल की काल कोठरी में बैठा अपनी गलतियों पर पछता रहा था। जुबैदा बेगम जो हमेशा अपनी साजिशों पर फख्र करती थी, आज लोगों के सामने जाने से घबराती थी। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो कमरे में बंद होकर अपनी नाकामी का रोना रोती रही। ये इंसाफ था, ये कुदरत का बदला था। मगर सलमान वो सब कुछ देख रहा था, मगर जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा तोड़ रही थी वो हानिया की सर्द मेहरी थी। वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी, जैसे वो इसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। उससे रहा ना गया। एक दिन उसने हानिया को रोक कर कहा, हानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हानिया ने बगैर कोई जज्बात जाहिर किए कहा, मेरे पास सुनने के लिए कुछ नहीं है। सलमान ने गहरी सांस ली, क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती? हानिया ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। माफ़ी? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कही गई हर बात, हर जख्म, हर जिल्लत एक लफ्ज़ माफ़ी से ख़त्म हो जाएगा? सलमान खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। हानिया ने उसे गौर से देखा, फिर मध्यम लहजे में कहा, मोहब्बत साबित की जाती है सलमान, सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, और तुम बहुत देर कर चुके हो। सलमान की आंखों में बेबसी थी, मगर वो जानता था कि अब फैसला हानिया के हाथ में है। ये फैसला वक्त को करना था। मगर एक बात तय थी, सलमान की दुनिया मुकम्मल तौर पर हानिया के गिर्द घूमने लगी थी, मगर हानिया को अब उसकी परवाह नहीं थी। यही सलमान की असल सज़ा थी। मगर वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीतने लगा और सलमान की मुसलसल कोशिश से हानिया का दिल में नरम पड़ गया। जब इंसान बदल जाता है और अपने किए पर नादिम हो तो सच्ची तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेता है, तो उससे माफ़ कर देना चाहिए। हानिया नमाज पढ़ने के बाद सलमान के रवैये पर गौर कर रही थी। क्या सलमान अब वाकई मुझसे मोहब्बत करता है, या फिर ये सब कुछ वो दोबारा दौलत, मुकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए कर रहा है? उसने खुद से सवाल किया और फिर उसके दिमाग में ख्याल आया था, मुझे आजमाना चाहिए, मोहब्बत और दौलत की पैमाइश करनी चाहिए। उसने फैसला किया। फिर कुछ तेज़ी से सोचने लगी। सलमान हस्बे मामूल ऑफिस से रात को घर आया था। जब हानिया उसके पास खुद चल कर आई, वह हैरान था। मुझे तलाक चाहिए सलमान। और हानिया की बात ने उसका दिल मुट्ठी में बेच लिया। वो तड़प कर रह गया। अब उससे दूर जाने का एहसास भी सुहाने रू था। मगर हानिया, मुझे माफ़ कर दो। वो बेबसी से जल्दबाजी में बोल पड़ा। हानिया ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा दिया। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, उसने तल्खी से कहा। तो वो नादम होकर लब बेंच गया। हानिया मुसलसल उसके चेहरे के तासुरात नोट कर रही थी। मैं तुम्हें सारी उम्र कबूल नहीं करूंगी, सो तुम कोई उम्मीद लगाकर शराब के पीछे मत भागो। तो मुझे तलाक दो और मैं अपनी इस जायदाद का 50% हिस्सा तुम्हारे नाम लगा दूंगी। तुम नूर से शादी कर लेना और अपनी पसंद की जिंदगी शुरू करना। वो एक एक लफ्ज़ सोच समझकर बोल रही थी। सलमान दंग रह गया। वो उसे घाटे का सौदा करने को कह रही थी। अब सलमान के लिए सब कुछ मायने नहीं रखता था। भला मोहब्बत से कीमती भी कभी कुछ हुआ है? दौलत, जायदाद, पैसा, ये सब कुछ क्या महबूब से बढ़कर होता है? नहीं। उसके दिल में कसक सी उठी, एक ऐसी दर्द जिसकी शिद्दत से वो बिलबिला उठा। वो उसके आगे बेख्तियार हाथ जोड़ गया। वो उसे खुद से दूर कैसे कर सकता था? वो तब उसकी ज़िंदगी में सांसों की तरह थी। सांसें नहीं तो वो भी नहीं। मुझे ये सब नहीं चाहिए हानिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं गुर्बत की ज़िंदगी भी जी लूँगा,
ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई आसाइश ना हो, लेकिन मुझे वो ज़िंदगी कबूल नहीं जिसमें तुम ना हो। खुदा के लिए मुझे कुछ भी मत दो, मगर मेरी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का मदम चिराग जलता रहने दो। वो इसके आगे हाथ जोड़े हुए था। उसकी आंखों में नमी थी जिसे हानिया देख चुकी थी। आज वो उसके सामने लाजवाब हो गई थी। जिस पैमाने पर उसने मोहब्बत और दौलत को रखा था, वहाँ आज मोहब्बत का वजन ज्यादा था। उसे सलमान की बातों में, आंखों में सच्चाई और मोहब्बत नजर आई। उसका दिल नरम पड़ने लगा। बेख्तियार उसने उसके हाथ थाम लिए। अगर तुम्हारा कहा झूठ हुआ तो तुम इस मोहब्बत से मुकर गए तो? उसने रूहानसी होकर पूछा। तो मुझे अपने हाथों से मार डालना, उफ भी नहीं करूँगा, वो उजलत से बोला और बेसाख्तगी से उसे अपने हिस्सार में लिया था। हानिया खामोश हो चुकी थी, क्योंकि उसे सलमान के जज्बात की सच्चाई पर एतबार आ चुका था। अब मज़ाहमत का कोई फ़ायदा न था। वो इसके सीने पर सर रख चुके थे। उसे अपने हिसार में लेकर सलमान खुद को मुकम्मल समझ रहा था। वक्त ने धीरे धीरे दोनों के जख्म भर दिए थे। बंजर ज़मीन पर खूबसूरत से गुलाब खिलना शुरू हो गए थे।